السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں آج جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ اس وقت پوری قومی میڈیا کی جو ہے وہ ہاٹ خبر بنی ہوئی ہے، جس میں سپریم کورٹ نے کراچی کے نسلہ ٹاور کو انہدام کرنے سے متعلق حکم صادر کیا ہے اور معزز عدالت نے یہ حکم جو ہے بلڈر کی جانب سے کی جانے والی سرکاری زمین پر قبضے کے نتیجے میں کہ اس نے ناجائز استعمال کیا ہے سرکاری زمین کا اور اس طرح سے ایک لا قانونیت کو اس نے فروغ دینے کی کوشش کی تھی، تو اس پہ جو ہے سپریم کورٹ نے سخت ایکشن لیا۔ اور سپریم کورٹ صرف اسی ایک نسلہ ٹاور نہیں بلکہ کراچی کو اس کی اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے اور مختلف اداروں کے جانب سے جو شادی ہالز بنائے جا رہے ہیں یا جو اور کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو سب کو جو ہے وہ اداروں کو ان کا کام کرنے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ کا جو ہے فیصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادارے اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں۔ تو یہ خبر جو ہے اس پر جو ہے کراچی میں خاصی لے دے ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتیں بھی اپنی اپنی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہیں۔ نسلہ ٹاور کے مکین ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی حمایت میں بھی باتیں کی جا رہی ہیں اور ان سے یقیناً ہمدردی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ قانون کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو خشت اول رکھنی ہوگی، اور اگر یہ خشت اول رکھی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کراچی کے بلڈر مافیا کے لیے شاید کوئی نشان عبرت بن سکے اور آگے وہ جو ایکٹیویٹیز اور جس طرح سے جو ہے نالوں پر اور سڑکوں پر اور مختلف جو پارکس ہیں، جو رفائی پلاٹ ہیں، ان پر جو ہے وہ قبضے اور ان کو جو ہے پھر ریگولرائز کرانے کے بعد ان پر جو یہ ایکٹیویٹی بلڈنگ بنانے کی ایکٹیویٹی جو کی جا رہی ہے، اس سے ظاہر کراچی کا حسن تو تباہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کراچی کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ جب ایک گھر میں آپ ایک فیملی رہتی تھی اور آپ اس گھر میں اگر آپ 55 فیملیاں آباد کریں گے اور 10 فیملیاں آباد کریں گے اور 25 فیملیاں آباد کریں گے تو جو یوٹیلیٹی کی جو ضروریات ہیں جس کو ماسٹر پلان کے تحت جو ہے پلان کیا گیا تھا وہ سب کے سب جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گی۔ پانی کا کنزمپشن بھی بڑھ جائے گا، بجلی کا کنزمپشن بھی بڑھ جائے گا، گیس کا کنزمپشن بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو کسی طرح سے تو روکنا ہوگا، اور اگر یہ مستحسن قدم سپریم کورٹ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے تو اس کو صرف ایک پہلو سے نہ دیکھا جائے بلکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کراچی کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگ 60 گز کے مکانات پر جو ہے وہ 5 اور 10 منزلہ اور 90 گز کے مکانات پر جو ہے 5 10 منزلہ جو ہے عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں، اور پھر وہ عمارتیں اتنی ناقص مٹیریل سے بنائی جا رہی ہیں کہ ان میں سے کچھ مناظر آپ کو اکثر کراچی میں دیکھنے میں آ جاتے ہیں کہ اچانک گولی مارگ میں عمارت گر گئی، اچانک لیاقت آباد میں عمارت گر گئی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو کسی طرح سے تو کنٹرول کرنا ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کراچی کا حسن بھی اس سے مان پڑتا جا رہا ہے، گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے، اور کراچی میں جو یہ وارم سچویشن جو پیدا ہوتی ہے جس سے گرمی اور ہیٹ ویو آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب شہر سے آپ نیچر کو ختم کر دیں گے، جب آپ جو ہے ہریالی ختم کر دیں گے، جب آپ درختوں کو ختم کر دیں گے، پودوں کو ختم کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہی یہ نیچر ہے اور یہی وہ جو مخلوقات ہیں جو گرمی کو آبزرو کر کے آپ کو ایک فرحت دیتی ہیں یا آپ کے لیے جو ہے وہ ایک آسانی فراہم کرتی ہیں گرمی سے بچاؤ کی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے صرف کنکریٹ کا ایک جو ہے وہ جنگل کھڑا ہو رہا ہے، جس طرف جائیے ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی ہیں، جس طرف جائیے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو مکانات ہیں ان کو گرا کر ان پر پورشنز تعمیر کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کراچی جو ہے وہ ایک
اپنی اصل جو صورتحال ہے اس سے بالکل مختلف نظر آنے لگا ہے، اور اس کو کسی سطح پر تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ قدم اس لحاظ سے، یہ فیصلہ اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ بلڈر مافیا جو نالوں پر، سڑکوں پر، پارکوں پر، رفاہی پلاٹوں پر جس طرح سے قبضہ کر رہی ہے، جس طرح سے فٹ پاتھوں کو جو ہے وہ کور کر کے اور بلڈنگ کا حصہ بنا لیتی ہے، اس کو کہیں روکنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں ہماری ان کے مکینوں سے ہمدردی ہے، لیکن بلڈر جو ہے اس کو انتظامیہ اس کو کسی طرح سے پکڑے اور اس سے وہ ان کے پیسے واپس دلوانے کی کوشش کرے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے تو واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر بلڈر نہیں دیتا ہے تو اس پلاٹ کو جو ہے نیلام کر کے اور لوگوں کو ان کے جو اماؤنٹ ہیں وہ واپس دیے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس پر جو ہے وہ نیشنل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اور اس پر مختلف لوگوں کی مختلف آراء آ رہی ہیں، اور اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پازیٹیو پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک اس طرح کا اقدام ہوتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آگے کے راستے رک سکیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، اور ہماری اس رائے سے آپ کا کس حد تک اتفاق ہے کہ غیر قانونیت کو، لا قانونیت کو روکنے کے لیے جو سپریم کورٹ کا اقدام ہے وہ ایک مستحسن اقدام ہے؟ اپنی رائے ہمیں کومنٹ باکس میں دیجیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔